اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے سورہ البقرہ کی 183 اور 184 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں بریکٹ میں ہے تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے تعلق سے قرآن پاک میں یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ جہاں پر جس عبادت کی خاص اہمیت اور فضیلت انسان کے لیے اس کی ضرورت تھی، اہمیت معلوم ہونا چاہیے اس کو، اس جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ روزے کا ذکر جو کیا گیا ہے، جب وصیت کا حکم اس سے پہلے کی آیات میں، قصاص کا حکم اس سے پہلے کی آیات میں، اور نیکی کا حکم اس سے پہلے کی آیات میں آ چکا، اور سب میں تقوی کا حوالہ دیا گیا۔ آیت بر یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اور آخر میں اولئک هم المتقون کہا ہے۔ اس کے بعد قصاص کا حکم دیا ہے، یعنی کوئی کسی کو اگر قتل کر دے تو پھر خون بہا دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے زندگی ہے اس خون بہا کے دینے میں، اور دیکھو اے متقی لوگ تم اس کو سمجھو۔ پھر وصیت کا حکم دیا گیا، اس کے بعد بھی تتقون کہا گیا۔ تین جگہ پر تتقون، 177ویں آیت ہے، 179ویں آیت ہے، 180ویں آیت ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ 183ویں آیت تھی جو پڑھی ہے، جس میں فرمایا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تتقون یہاں پر بھی ذکر ہے۔ تو گویا ضرورت تھی کہ تقوی کی صفت کیسے پیدا ہو انسان کے اندر۔ دیکھیے اسلامی شریعت کی بنیاد جو ہے تقوی پر ہے۔ قرآن پاک کو فرمایا یہ ھدی للمتقین ہے، یہ صرف ان لوگوں کو خاص طور سے ہدایت فراہم کرے گا جن کے اندر وہ بنیادی اللہ سے ڈر اور خوف کی کیفیت ہے۔ جن کے اندر یہ بنیادی خوف نہیں ہے اللہ کا، تو پھر ان کو یہ اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کے بعد بتایا کن لوگوں کے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، جن کے اندر یہ پیدا کیسے ہوگی، تو وہاں پر بھی شروع ہی میں بتا دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک خاص عبادت کے ذریعے بتایا کہ اس عبادت کے ذریعے تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ نہیں، تقوی کی بنیادی صفت تو تمہارے اندر ہے کیونکہ تم با ایمان ہو، لیکن اس کے بعد میں یہ تقوی جو ہے، جیسے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے ایسے ہی تقوی بھی گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ تقوی کی صفت اس کے اندر پروان چڑھے، بڑھتی جائے، ڈیولپ ہو۔ تو اس کے ڈیولپ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ روزے کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ امید ہے، توقع ہے
کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، یعنی اس سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ کے بارے میں حضور نبی اکرم فرماتے ہیں کہ التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ تقویٰ کسی خاص لباس کا نام، کسی وضاقتہ کا نام نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل بدقسمتی سے لوگ سمجھنے لگے کہ خاص وضاقتہ کو جو ہے تقویٰ ہم کہتے ہیں، نہیں، بلکہ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی وہ خوف کی کیفیت، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے غضب سے کانپ جانا اور اس کے بعد جو ہے گناہوں سے بچ جانا۔ تقویٰ کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں خاص طور سے، ایسے روزے کے معنی رک جانے اور بچنے کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں دونوں میں ایک سملیرٹی ہے، یاد رکھیے۔ تو فرمایا کہ تقویٰ جو ہے پیدا، یعنی تقویٰ جو ہے کیفیت کا نام ہے، وہ ہر انسان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں، ہمارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہاں ہوتا ہے۔ یہ اس شکل و صورت اور لباس اور وضاقتہ کا نام نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس پر ایک اور آپ دیکھیے تقویٰ کی پر ایک ڈسکرپشن ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملتی ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ خوب جانتے تھے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابی، یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ جو ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں اے ابی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے کہ امیر المومنین، کبھی آپ ایسے تنگ و تاریک تنگ راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں؟ اور عرب میں تو یہ ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ایسا راستہ پہاڑی دروں کے درمیان میں اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں؟ کہنے کا ابی میں تو بارہا گزرا ہوں۔ کہنے کا آپ کیا کرتے ہیں؟ ابی پوچھ رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہنے کہ دامن سکوڑ لیتا ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں کوئی خاردار جھاڑی کوئی مجھے پکڑ نہ لے، میں اس سے گزر جاتا ہوں، دامن کو سکوڑ کر نکل جاتا ہوں۔ کہنے کہ یہی تقویٰ، یعنی اس زندگی کے سفر میں جہاں پر چاروں طرف سے خاردار جھاڑیاں ہیں مختلف قسم کے جو ہمیں پکڑنا چاہتی ہیں، اللہ سے دور کر دینا چاہتی ہیں، تو اس جگہ پر اپنی دامن کو سمیٹ کر گزر جانا صحیح طریقے سے یہ تقویٰ ہے۔ کتنے پیاری بات بتائیں۔ دیکھیے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیا، وہ یہ کیا کہ انسان جو ہے اس تقویٰ کی صفت کو بڑھائے، ڈیولپ کرے۔ سال بھر وہ کرے گا تو پھر اس کی اہمیت نہیں رہتی، کوئی چیز ہر وقت کی جائے، ایک چیز ہر وقت کھائی جائے تو آپ جانتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، لہٰذا کچھ دنوں کے لیے ایسا کرنا چاہیے۔ تربیت کے کورسز، ریفریشر کورسز ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ان کو جو ہے ریفریشر کورس میں رکھا جاتا ہے، اورینٹیشن کورسز ہوتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں 30 روزے رکھ کر کے اورینٹیشن کورس ہے، یہ تربیت کا کورس ہے جس میں تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ لعلکم تتقون خود فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے جو بہت بنیادی بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو برقرار رکھے گا اپنے کرم سے، پھر ڈھیلا پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، پھر اگلے سال ہوتا آ جائیں گے، پھر کرے، یہ ہے وہ بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ہمارے ساتھ ایک اور کرم کا معاملہ فرمایا، اور ایک گھبراہٹ انسان پہ طاری ہونا یہ انسانی فطرت ہے، اور گرمیاں تو زمانہ ہے آج کل تو خاص طور سے، تو فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار شریعت مصطفی، شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہی کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یعنی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اور امتوں پر اور نبیوں کی امتوں پر بھی یہ فرض تھے، لہذا پہلی بار نہیں۔ ایک بات اس سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، جیسے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مجھے خدا نخواستہ بخار آ گیا۔ اب مجھے بخار آ گیا، خدا نخواستہ ایسا بخار جو آج کل ڈینگی کی کیفیت یا کسی کی کیفیت ہے، اب مجھے معلوم اگر ہو جائے کہ اوروں کو بھی ہو گیا ہے، مجھے عجیب سی تسکین ملتی ہے کہ اوروں کو بھی بیماری یہی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ نفسیات ہے انسان کے اندر، تو یہ بتانا کہ اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، آدمی کے اندر عجیب قسم کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی اس کو تسلی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس میں مصیبت میں مبتلا اور بھی ہوں گے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے فرمایا. پھر فرمایا آگے بڑھ کر فرمایا ایام معدودات، دوسری بات فرمائی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کہ یہ چند دنوں کے روزے ہیں، سال بھر نہیں کہا جا رہا آپ سے، چند دنوں کے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا اس کا مطلب 3 دن کے روزے ہوں گے، لیکن 3 دن کے روزے کبھی فرض نہیں ہوئے. حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے ایام 20 کے، اور وہ چاند کی جو آپ کے 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہیں یہ ایام 20 کہلاتی ہیں، لیکن وہ فرض کبھی نہیں ہوئے. تو فرض صرف جو ہے رمضان ہی کے روزے ہیں، کیونکہ آگے کی آیت بتا رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. میں نے وہ آیت آج نہیں پڑھی ہے، لیکن وہ بتا رہی ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ شروع کی تھی بات، وہ وہی آیت تھی، 185ویں آیت ہے کہ وہ رمضان ہی کے روزے ہیں. اب شروع میں کوئی چیز فرض کر دی جائے تو فرض تو ہو جائے گی، اللہ تک کا حکم ہے، لیکن بار بہت ہوگا، مشکل بہت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت مشقت کی جو عبادتیں ہیں ان میں تدریج رکھی، چاہے وہ شراب کا چھوڑنے کا حکم ہو یا روزوں کا فرضیت کا حکم ہو، ہلکے ہلکے ہوا. چنانچہ 2 بار میں کم سے کم یہ فرضیت پوری مکمل ہوئی ہے. تو یہاں پہلی یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ ٹرانزیٹری حکم ہے، یعنی پہلے سال جو حکم آیا تھا وہ ہے، اگلے سال حکم جو آیا وہ شہر رمضان الذی انزل، اگلی آیت جو ہے وہاں پر آ گیا. بہت کلیئر بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. لہذا یہاں رخصت دی ہے، وہ رخصت فدیے کی شکل میں ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو روزہ تو رکھ سکتے ہیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن عادت ہی نہیں تھی. میں اس کو اس طریقے سے بولا کرتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، اس زمانے میں پہلی بار اسلام قبول کیا ہے لوگوں نے. آج بھی تو ایسے ہو سکتے ہیں لوگ، کیا آج بھی ایمان قبول کریں گے اور کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے، اور سخت گرمیوں کی جگہوں پر کر رہے ہیں، جہاں بس راجستھان جیسی جگہ سخت، جہاں پر سخت گرمی ہو رہی ہے. اب ان سے اچانک وہ بیچارے ابھی کلمہ پڑھے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کہا روزے رکھو اب تم، تو یہ تو ظلم ہوا آپ کے ساتھ. اب ان سے یہ کہا جائے گا روزے تو رکھو، ہاں بے شک رکھو، جتنے رکھ سکتے ہو رکھ لو، اگلے سال سے پھر اور بڑھاؤ، کوشش کرو پورے 1 مہینے کے روزے ہو جاؤ. مہینے ہی کے روزے ہیں فرض تمہارے لیے، یاد رکھنا. لیکن آج تمہارے لیے یہ رخصت ہے کہ فدیہ بھی دے سکتے ہو. یہ اس سال کے لیے کہا جو پہلے سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض ہوئے، پہلے یہ فرمایا یہ فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پہلی رخصت یہ بتائی کہ جو لوگ مریض ہوں یا سفر پر ہوں وہ گنتی اتنی بعد میں پوری کر لیں روزے کی، یعنی 2 دن اگر رہ گئے 2 روزے تو بعد میں 2 روزے پر پورے کر لیں، سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے جتنے دن بھی چھوٹ گیا بعد میں. پھر فرمایا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب جن کو طاقت ہو روزے کی، یہی مطلب ہے اس کا، تو یا مشکل سے طاقت ہو، اطاقت کسے کہتے ہیں عربی میں، تو مشکل سے روزے کی طاقت ہو، ظاہر ہے مشکل سے طاقت تھی کیونکہ عادت نہیں تھی ان لوگوں کو، پہلی بار حکم ہوا ہے روزے کا. اور عرب کے لوگ بیچارے ریگستان میں دھوپ تپتی ہوئی ریت میں ان سے کہا جائے کہ 15 گھنٹے کا روزہ رکھو تو بہت مشکل تھا ان کے لیے. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں فدیہ دے دیں. اس پر بھی 2 باتیں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ روزے کے بدلے میں فدیہ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اجازت ملی ہوئی تھی ان لوگوں کو جو کہ مریض تھے یا جو کہ آپ کے سفر پر تھے ان کو کیونکہ رخصت دی گئی تھی، ایک اور رخصت بھی وقتی طور پر مل گئی صرف 1 سال کے لیے، وہ رخصت یہ تھی کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں. الگ الگ اس کے ویوز ہیں، میں ان میں نہیں جاتا ہوں فقہ کی ان چیزوں میں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. میں آخری بات یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی، لہذا اب ہمارے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام میں نازل فرما دیا ہے، پھر کیسے ہوگا اطلاق اس کا؟ ہم اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے منسوخ التلاوت، تلاوت تو ہوئی نہیں منسوخ اس کی، آج بھی پڑھ رہے ہیں ہم. ایک منسوخ الحکم، حکم منسوخ ہو گیا. اس آیت کا حکم منسوخ ہوا ہے لیکن پارشل. آپ پوچھیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، آج تک لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب آج بھی اس کا کوئی حکم ہے. وہ حکم یہ ہے کہ جو شخص بہت بوڑھا ہو گیا ہے، شیخ فانی کہتے ہیں اس کو ہم، یا ایک بیچاری عورت پریگننٹ ہے، یا ایک عورت دودھ پلاتی ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، ظلم ہوگا. اگر ایک عورت جو پریگننٹ ہے وہ بیچاری حاملہ ہے، وہ بیچاری روزہ رکھے گی تو نہ صرف اپنے ساتھ ظلم کرے گی بلکہ
آگے آنے والا جو بچہ ہے، نسل ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ ایک شخص جو دودھ پلا رہی ہے، وہ دودھ جب یعنی اس حالت میں روزے میں ہوگی تو دودھ نہیں نکلے گا، نہیں اترے گا زیادہ، تو بچے کے ساتھ ظلم ہوگا اور اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، کیونکہ بیچاری وہ تو ویسی بھوکی ہے اور اوپر سے بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہے۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، ایسا نہیں کرتا۔ تو گویا یہ آیت اس جگہ پر اطلاق اس کا آج بھی ہوا، اور یہ حضور نے بتایا ہمیں کہ اس آیت کا اطلاق یہاں۔ یہ غور کیجیے آپ، قرآن پاک کی آیت کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے؟ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں کہ اس کا اطلاق یہاں ہے۔ پھر فرمایا کہ آخر میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب اشارہ کر رہی تھی آیت پہلے ہی کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا، حالانکہ اجازت دے رہا ہے قرآن، لیکن پھر بھی یہ کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب روزہ رکھنا زیادہ اہمیت کا حامل تھا، 1 سال کے لیے اجازت تھی۔ اب 2 باتیں اور کہوں گا، بات ختم کر دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخر صوم جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ صوم اور صام جو ہے یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں رک جانے اور بچ جانے کے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کھانے پینے اور بیویوں کے پاس مباشرت سے رک جانے کا نام کچھ وقت سے اس وقت تک آپ کو معلوم ہے، صبح صادق سے مغرب تک بچ جانے کا نام روزہ ہے، اس کیفیت کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ جو ہے اس لیے سامہ کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص اصطلاح جو ہم لوگ کے سامنے رکھی ہے، پریزنٹ کی ہے، وہ عرب کے لوگ گھوڑوں کے لیے اور اونٹوں کے لیے استعمال کرتے تھے، جن کی تربیت کرتے تھے، اپنے اونٹوں کی اور گھوڑوں کی تربیت کرتے تھے، خاص طور سے گھوڑوں کی۔ آپ کو پتہ ہے گھوڑوں کو بہت تیز دوڑنا ہوتا ہے، جنگ میں جانا ہوتا ہے اور گھس جانا ہوتا ہے لشکروں کے اندر، آپ کو پتہ ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے، اور سخت گرمی کی حالت میں ان کو دوڑنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر ان کو عادت نہیں ہوئی، ان کی تربیت نہیں ہوئی، آپ کو تو پتہ ہے گھوڑا گاڑی والے کی بھی تربیت کرتے ہیں لوگ، میں نے بھی دیکھا اور آپ بھی جانتے ہیں، اس کو پیچھے لگا دیتے ہیں گھوڑے کے بچے کو، اور وہ چل رہا ہے دوڑ رہا ہے، اس کو دوڑاتے ہیں، اور اس کو خاص طور سے تربیت دی جاتی تھی کہ وہ جو ہے بھوکا اور پیاسا رہے، اس کو پانی کم دیتے تھے، پہلے 1 گھنٹے پانی نہیں دیا، گھوڑے کی بات کر رہا ہوں، پھر 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے، اور زیادہ کرتے کرتے خوب عادت ڈلوا دی۔ اونٹ کا تو معاملہ یہ ہے کہ بہت دنوں تک وہ پیاسا بھی رہ سکتا ہے، لیکن اونٹ کو بھی ایسے ہی تربیت کرتے تھے۔ تو گویا وہ گھوڑے اور وہ اونٹ جن کی تربیت کی جاتی تھی اس لیے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ میدان جہاد میں وہ کھڑے ہو سکیں۔ زندگی میرے بھائیوں یہ میدان جہاد ہے، ہماری زندگی سب کی میدان جہاد ہے، اس جہاد میں ہم کھڑے رہ سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ کیفیت ہوگی، صبر ہوگا تبھی۔ تو ایک چیز تو ہوئی، اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، دوسرے صبر کا مہینہ ہے، صبر و مواسات کا مہینہ، یہ حضور نے فرمایا۔ تو گویا نظم و ضبط، جس طریقے سے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، اب اس کو لگام دیتے ہیں تو جیسا ہم کہتے ہیں ایسے ہی چل جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے نفس کی لگام ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوئی تو ہمیں جانے کہاں لے جائے گا، ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو روزے کے جو مقاصد ہیں، اصلی مقصد تقویٰ ہے، اس کے ذریعے سے صبر پیدا کرنا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن سے محبت اور اس سے تعلق پیدا کرنا ہے جو اگلی آیت میں آئے گا۔ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی وہ تمام خصوصیات، وہ تمام خوبیاں عنایت فرما دے جو روزے کا مقصد ہے، اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو بچا دے جن کے بچنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔